وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقوله تعالى وأنزل لكم من السماء ماء أي جعله رزقا للعباد فأنبتنا به حدائق بساتين ذات بهجة أي منظر حسن وشكل بهي. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ النمل کی ان آیات پر اپنے تفصیلی ارشادات بیان فرماتے ہیں کہ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء. تو یاد رکھیں کہ پانی جو ہے اس کے دریا اللہ نے آسمانوں پہ بھی دریا ہے، حتیٰ کہ بعض روایات مبارک میں آتا ہے کہ عرش کے نیچے جو ہے عظیم دریا. تو یہ بھی اس کی کمال رحمت ہے اور دلیل رحمت ہے کہ چونکہ جیسے آگ جو ہے یہ دلیل غضب ہے اور پانی جو ہے یہ دلیل رحمت ہے، تو اس لیے سب سے اعظم مخلوقات جو ہے وہ اللہ کا عرش ہے. یاد رکھیں کہ اللہ نے آسمان بنائے، زمینیں بنائی، لیکن سب سے اعظم مخلوقات جو ہے وہ عرش ہے. تو اگر 7 آسمان بچھا دیے جائیں، 7 زمینیں بچھا دیے جائیں، تو رحمت دو عالم نے فرمایا کہ کحلقۃ ملقاۃ فی فلاۃ من الارض، کہ جیسے ایک میدان میں ایک کڑا پڑا ہو تو کڑا کتنی جگہ روکے گا، تو یہ 7 آسمان اور 7 زمین کرسی کے مقابلے پہ اتنے بھی نہیں. اور پھر کرسی جو ہے فرمایا کحلقۃ ملقاۃ فی فلاۃ من الارض، وہ عرش کے مقابلے پہ اتنا بھی نہیں ہے جتنا ایک کڑا ہوتا. تو سب سے اعظم المخلوقات جو ہے وہ اللہ کا عرش ہے، اور اللہ کے عرش کے نیچے جو ہے وہ دریا ہے. تو کبھی تو اللہ تبارک و تعالی براہ راست آسمانوں سے پانی اتارتے ہیں. یاد رکھیں ہمیشہ کہ پانی آسمانوں سے بھی اتارا جاتا ہے اور براہ راست اتارا جاتا ہے. اور اسی طرح پھر اللہ تبارک و تعالی نے ایک سلسلہ اور بنایا ہے جس کو آپ بادل کہتے ہیں، سحاب کہتے ہیں، کہ کبھی کبھی پانی بادلوں سے اتارا جاتا ہے. اور وہ بادل کیا ہوتے ہیں کہ ہوائیں جو ہیں وہ سمندر کے اور دریاؤں کے ابخارات کو لے کے اوپر جا کے منجمد کرتی ہے تو سحاب بن جاتے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان بادلوں سے پانی برساتے. پھر جتنا یہ پانی برستا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پہاڑوں پہ برف کی شکل میں جما دیتے ہیں، اور پھر وہ برف جب پگھلتی ہے تو وہ پانی پہاڑوں کے عروق میں، رگوں میں داخل ہو کے زمین میں داخل ہو جاتا ہے. تو پھر کبھی آپ پانی زمین سے نکالتے ہیں، کبھی پانی جو ہے پہاڑوں سے گر کے آپ کے ندی اور نالوں کو بہا لاتا ہے، اور کبھی پانی بادلوں سے گرتا ہے، اور کبھی پانی براہ راست آسمان سے گرتا ہے. اس لیے فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. اور اسی طرح قرآن پاک میں ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب بھیجا تو اس وقت بھی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان کا دروازے بھی کھول دیے اور زمین کو بھی حکم دیا کہ پانی نکالیں.
فرماتے ہیں ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر. اللہ نے فرمایا ہم نے آسمانوں سے بھی دروازہ کھولا، زمین کو بھی حکم دیا کہ پانی نکالے، اور دونوں پانی جب مل گئے تو اللہ کا فیصلہ پورا ہو گیا اور قوم نوح جو ہے طوفان میں غرق ہو گئی. اچھا اسی طرح اللہ فرماتا ہے کہ کبھی پانی ہم بادلوں سے، فرمایا هو الذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها. اللہ فرماتے ہیں کبھی کبھی ہم ہوائیں چلاتے ہیں جو بارش آنے سے پہلے تمہیں خوشخبری دیتی ہے کہ ٹھنڈی ہوا ہے، یار بارش آ رہی ہے، بارش آ رہی ہے. پھر وہ بارشیں بادلوں کو چلاتی ہیں، پھر ہم حکم دیتے ہیں بادلوں کو کہ فلاں جگہ لے جاؤ اور فلاں جگہ برسو. وہاں جا کے بادل برستے ہیں تو ہم مردہ زمینوں کو زندہ کرتے ہیں. اور اسی طرح قرآن کہتا ہے اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کیا بادلوں سے تم بارش برساتے ہو کہ ہم برساتے ہیں؟ تو یہ بادلوں کا بننا اور بادلوں کا اتنا پانی کا بوجھ لے کے کھڑا رہنا اور پھر ایک مخصوص مقام پہ برسنا، ایک مخصوص حد میں برسنا کہ شہر کے اندر بارش ہے باہر نہیں ہے، باہر بارش ہے اندر نہیں ہے، ایک حصے میں بارش ہے ایک حصے میں بارش نہیں ہے. تو یہ سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمال قدرت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ دیکھیں میری قدرت کی نشانیاں، آسمانوں پہ نظر ڈال لیں، پہاڑوں پہ نظر ڈال لیں، ہواؤں پہ نظر ڈال لیں، بادلوں پہ نظر ڈال لیں، پانی کے برسنے پہ نظر ڈال لیں. ہر چیز میں دلالت ہے کہ اس کا مالک جو ہے، اس کا خالق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہے. اس لیے ہم فرماتے ہیں من خلق السماوات والارض، کون ہے جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا ہے؟ تو اللہ چیلنج کرتے ہیں کہ غور کرو کہ آسمان اور زمینوں کے پیدا کرنے والا کون ہے؟ کیا ان کو سورج چاند نے پیدا کیا؟ وہ تو خود ہی پیدا نہیں ہوئے. جب تک آسمان نہیں بنے سورج چاند کہاں تھے؟ اچھا ان کو آگ نے پیدا کیا؟ آگ تو خود ہی پیدا نہیں ہوئی تھی. اچھا ان کو تمہارے بزرگوں نے پیدا کیا؟ بزرگ تو ابھی بنے ہی نہیں تھے، ابھی تو آدم ہی پیدا نہیں ہوا، تو بزرگ تو آئے نہیں. تو غور کرو نا کہ آخر آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ قل اللہ خالق کل شیء. اس لیے فرمایا کہ ہر چیز کے پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالی. اس لیے فرمایا الا لہ الخلق والامر، اسی نے پیدا کیا، اسی کی مخلوق ہے. تو جب مخلوق اس کی ہے تو پھر حکم بھی اسی کا چلے گا، امر بھی اسی کا ہوگا، حکم بھی اسی کا ہوگا. اس لیے اللہ چیلنج فرماتے ہیں کہ غور کرو کہ تم جن کو تم نے معبودان باطلہ بنا رکھا ہے، جن کو تم نے اللہ کا سفارشی بنا رکھا ہے، کیا انہوں نے بھی کوئی چیز پیدا کی ہے؟ انہوں نے بھی کوئی ٹکڑا پیدا کیا ہے کہ وہ آسمان بنایا ہو، کوئی زمین بنائی ہو؟ انہوں نے بھی کوئی کپڑا پیدا کیا ہو کہ وہ کوئی ایک مچھر پیدا کیا ہو؟ اللہ فرماتے ہیں اور اسی لیے کافر کو چیلنج ہوتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ. اللہ نے فرمایا میرا مدنی پاک آپ ان مشرکوں سے پوچھیں جنہوں نے لات عزا منات کے ڈیرے لگا رکھے ہیں خدا کے کعبے میں اور ان کو بھی معبود سمجھتے ہیں، ان کے آگے بھی نظر نیاز چڑھاتے ہیں. ان سے پوچھیں والا ان سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن اللہ. اللہ فرماتے ہیں ان سے پوچھیں کہ وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے. اس وقت نہ آدم تھا، نہ مخلوق تھی، نہ تیرے پیر تھے، نہ بزرگ تھے، نہ فقیر تھے، تو کون ہے پیدا کرنے والا؟ اچھا آج اگر آپ کہتے ہیں کہ پیران پیر کی 11ویں سے برکت ہوتی ہے، تو جب پیران پیر پیدا نہیں ہوئے تھے تو 11ویں بھی نہیں تھی. تو وہ لوگ کیا کرتے تھے بیچارے؟ وہ کس کی 11ویں مناتے تھے؟ نہیں، آدمی کو اللہ نے عقل بھی تو دیا ہے نا، غور بھی تو کرو نا، دماغ دیا ہے. سوچو کہ بھی میں نے اپنے ایک بزرگ کو سمجھا ہے کہ یہ نفع نقصان دیتا ہے، مجھے بچے دے گا،
مجھے رزق دے گا اور سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، تو یہ تو خود پیدا نہیں ہوا، اس سے پہلے پھر کس کے ہاتھ میں تھا؟ اس کے والد کے ہاتھ میں۔ اچھا، اس کا والد جب پیدا نہیں ہوا تھا دادے کے ہاتھ میں تھا، یعنی تقسیم ہوتی ہے، یہ ڈوری چل رہی ہے۔ اور دنیا میں پھر کتنے پیر ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے دینے والے تو اتنے ہو گئے، پھر ایک خدا کے ماننے کا فائدہ کیا ہوا؟ تو اس لیے خدا چیلنج کرتا ہے کہ ان چیزوں پہ نظر ڈالو کہ آسمانوں کو کس نے پیدا کیا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہ کون ہے جس نے آسمانوں سے پانی کو اتارا ہے؟ کہ اللہ حکم دیتے ہیں کہ برسو، وہ برستا ہے، بس بند ہو جاؤ، بند ہو جاؤ۔ مجال ہے کہ ایک قطرہ زیادہ گرے یا ایک قطرہ کم گرے، تو اس بارش کے نظام کو کون کنٹرول کرنے والا؟ اچھا، آپ کہتے ہیں جی وہ مونسون کی ہوائیں ہیں اور کشش ارض ہے، سکل ارض ہے، تو زمین کو کس نے پیدا کیا ہے؟ وہ مونسون کی ہوائیں کس نے چلائی ہیں؟ پھر وہ ہوائیں اڑ کے جا کے بادل کو اکٹھا کرتی ہیں، تو وہ کون کراتا ہے؟ تو سیدھی بات کرو، کان یوں کیوں پکڑتے ہو؟ یوں پکڑو کہ اللہ ہے، تو جب اللہ کو مانتے ہو تو پھر غیر اللہ کے پوجے کا کیا مطلب؟ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ۔ اللہ نے فرمایا پھر میری قدرت کا کمال دیکھو کہ ہم پانی برساتے ہیں زمین پہ، اور زمین میں سے ہم کیسے کیسے باغ اگاتے ہیں کہ دیکھو آم کے درخت ہیں، آم کے سیب کے درخت ہیں، کنوں کے درخت ہیں، مالٹے کے درخت ہیں، بادام کے درخت ہیں، اور عجیب عجیب درخت ہیں، اور پھر ایک گٹھلی ہے تم نے مٹی میں دبا دی، اس سے ہم نے درخت نکال دیے۔ تم نے اتنی سی ایک کمزور سی شاخ لگائی، ہم نے اس کو درخت بنا دیے۔ کون ہے بنانے والا؟ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً وَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ وَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، اور ایسے باغ بڑے خوبصورت شکل والے، خوبصورت منظر والے کہ آدمی باغ دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے، گویا میں جنت میں آ گیا کہ ماشاءاللہ درخت ہیں، اور ہر درخت کی اپنی ایک خوشبو ہے، ہر درخت کا اپنا ایک رنگ ہے، ہر درخت کا اپنا ایک طول و عرض ہے، ہر درخت کے پتوں کی اپنی شکل ہے، اور ہر درخت میں پھل عجیب عجیب قسم کا لگتا ہے۔ اور جب دیکھیں کہ پھل لگتا ہے تو پہلے دیکھیں چھوٹا چھوٹا سا بور آتا ہے، پھر وہ آہستہ 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 بڑھتے بڑھتے عملی ہوتا ہے، پھر دیکھو اتنا بڑا آم بن جاتا ہے۔ یہ کون بنا رہا ہے؟ وہاں پیر بیٹھے ہوئے ہیں ہر ٹہنی پہ۔ کیا خیال ہے آپ؟ ہر آم کے درخت کے ساتھ ایک پیر بیٹھا ہوا، وہ ٹہنیاں ٹھیک کر رہا ہے۔ تو پھر اللہ کو بھی سجدہ، قبر پہ بھی سجدہ، تو فرق کیا ہوا پھر؟ اللہ سے بھی مانگ رہے ہو، قبر پہ بھی مانگ رہے ہو، تو شرک اور کس بلا کا نام ہے؟ اسی لیے قرآن بار بار ہمیں جھنجھوڑتا ہے کہ میری زمین پہ رہتے ہو تو غور کرو زمین کس نے بنائی ہے، اور اس زمین سے دیکھو کہ تم نے اتنی کھجور کی گٹھلی ڈالی اور ہم نے جناب 20 گز اونچی اس سے کھجور پیدا کر دی، اتنی سی گٹھلی ہے اور کھجور اتنا بڑا درخت بن گیا ہے۔ تو اس گٹھلی نے منت مانی تھی کسی پیر کی کہ مجھے درخت بنا دینا؟ وہ ہمارے ایک مولوی صاحب تھے بیچارے، فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے، بڑے عجیب آدمی۔ وہ کبھی کبھی جوش میں آتے نا، وہ کہتے بابا بات سنو، دیکھو تمہارے گھر میں عورت ہے، سمجھدار ہے، جوان ہے، زیادہ سے زیادہ 2 بچے پیدا کرتے ہیں، پیروں پہ بعد جاتے ہو تو جوڑے پیدا ہو جاتے ہیں، کتی کس کے بعد جاتی ہے جس کے 7 پیدا ہو جاتے ہیں؟ نہیں، عقل کی بات ہے، سوچنے ہنسنے کی بات نہیں، سوچنے کی بات ہے۔ وہ کس کے پاس تویز لینے جاتی ہے؟ اچھا، مکڑی کس کے پاس جاتی ہے؟ 1 منٹ میں ہزاروں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے غور کرو کہ دینے والا ایک ہے، اور یہ بھی شکر کرو کہ وہ ایک ہے۔ اگر کسی کو تقسیم کر دیتا نا تو تم تو صوبے واحد روزی بند کر دیتے، کہتے اس صوبے کی ہے اس کو مت دو، تم تو قوم واحد روزی بند کر دیتے، تم کہتے ہو بس خلاص یہ جو ہے نا بس فلاں قوم کی ہے، دوسری قوم کو نہ دیا، تو اس کا کمال ہے۔ وہ کہتے ہیں مومن کو بھی دو، کافر کو بھی دو۔
بندہ تو میرا ہے نا، کافر ہے تو کیا ہو؟ وہ کہتے ہیں جو تہجد پڑھ رہے ہیں اس کو بھی دے دو، جو شراب میں پڑا ہے، زنا میں پڑا ہے اس کو بھی دے دو، بندہ تو میرا ہے نا، دیکھا جائے گا قیامت میں آئے گا ہم سمجھ لیں گے۔ وہ رزاق ہے، اسی لیے روایات اسرائیلیہ میں ہے، اللہ جانے صحیح ہے یا غلط ہے، بہرحال واقعہ لکھا ہے کتابوں میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ یا اللہ ساری کائنات کے آپ رازق ہیں، اس بستی والوں کا رزق تو کم از کم میرے حوالے کر دیں۔ اللہ نے فرمایا دے دو۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ بستی کے جتنے گھر ہیں فرشتے بناؤ، ایک گھر میں کتنے مرد ہیں، کتنے عورتیں ہیں، کتنے بچے ہیں، کتنے بالغ ہیں، کتنے بوڑھے ہیں، کتنے کھیر دودھ پینے والے ہیں، کتنے چھوٹے ہیں، سب کی فہرستیں بن گئی۔ اچھا ابھی تم کیا کھاؤ گے؟ یہ کھائیں گے۔ ان کا پورا راشن کی فہرست بن گئی، اتنی گندم، اتنا آٹا، اتنی دال، اتنی چینی، اتنی دودھ، سب کے گھر پہنچاؤ۔ وہ کہنے لگے جی ماشاءاللہ موسیٰ علیہ السلام نے تو مزے کرا دیے، ماشاءاللہ راشن مہینے کا پہنچ جاتا ہے 1 تاریخ کو۔ ایک دن اب رات کو پھر رہے تھے کہ دیکھا کہ ایک گھر میں آواز آ رہی ہے گانے کی، ایک آدمی گانا گا رہا ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یار یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا حضرت چھوڑے، ایک بھنگی آدمی ہے، نشئی آدمی ہے، رات کو بھنگ پیتا ہے، ایسے گاتا رہتا ہے۔ جب عقل ٹھکانے نہ ہو تو ایسی حرکتیں کرتا ہے نا بندہ پہ۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک ہمسایہ تھا، وہ بھی بھنگ پیتا جناب، رات کو پھر چھت پہ چڑھ جاتا، چھت پہ چڑھ کے کبھی کبھی تو گالیاں دیتا اور کبھی کبھی عجیب عجیب اشعار پڑھتا کہ اضاؤنی اضاؤنی الفتى اضاؤنی، کہ لوگ کیسے پاگل ہیں کہ میرے جیسے نوجوان کو انہوں نے ضائع کر دیا۔ ایک دن حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب صبح کو آئے تو پوچھا کہ یار آج ہمارے ہمسائے کی آواز نہیں تھی، خیر تو ہے، پتہ کرو بیمار ہو تو اس کی مزاج پرسی کریں، ہمسایہ ہے۔ انہوں نے کہا حضرت اس کو تو رات اس نے کوئی نشہ زیادہ پی لیا، لوگوں سے گڑبڑ کی، لڑائی کی تو پولیس والے پکڑ کے لے گئے۔ فرمایا اچھا تمہیں بتایا ہی نہیں؟ امام صاحب فوراً اٹھے، پولیس اسٹیشن پہنچ گئے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ امام ابو حنیفہ جیسی شخصیت آ رہی ہے، سارے دوڑے بھاگے، حضرت کیا کیا کمال ہو گیا، آپ کو حکم فرما دیتے۔ انہوں نے کہا بھی تم نے میرا ہمسایہ پکڑ لیا ہے، عجیب آدمی ہوں، میں کیسے گھر بیٹھا رہتا؟ انہوں نے کہا کون ہمسایہ؟ آپ کا ہمسایہ ہم کیسے پکڑ سکتے؟ انہوں نے کہا فلاں۔ کہا حضرت وہ تو بھنگی نشئی آدمی ہے، بڑا عجیب آدمی ہے، آپ اس کے لیے آئے؟ فرمایا ہاں وہ جو بھی ہے بہرحال میرا ہمسایہ ہے۔ آپ نے فرمایا بھی مہربانی کرو اس کو چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا جی ابھی بالکل چھوڑتے ہیں۔ چھوڑا تو آپ نے دیکھا، آپ نے فرمایا ہاں مازیانہ کا تھا، ہم نے تو ضائع نہیں کیا نا تمہیں، تم روز کہتے ہو نا لوگوں نے مجھے ضائع کر دیا ہے، ہم نے تو نہیں ضائع کیا، تمہارا فکر کیا کہ نہیں کیا؟ انہوں نے کہا جی بالکل فکر کیا، اب توبہ بھی کرا دو، بس ہماری منشی وشی بھی ختم ہو گئے۔ اب آپ کے حسن اخلاق نے جو نشہ پلایا ہے نا، آج کے بعد مجھ پہ نشہ حرام ہے، مجال ہے کہ میں نشے کے قریب جاؤں۔ یکدم پلٹ گیا۔ تو بہرحال یعنی حضرت امام صاحب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کون ہے؟ انہوں نے کہا جی حضرت چھوڑے یہ تو بھنگی ونگی آدمی۔ آپ نے کہا نہیں، دروازہ کھٹکاؤ، نکالو اس کو، بلاؤ۔ دروازہ کھٹکھٹایا، بڑی مشکل سے اس کو نکالا، وہ بیچارہ کانپنے لگ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں اور وہ تو نشے میں ہے۔ آپ نے کہا دیکھو بات سنو، پہلی دفعہ میں نے تمہاری غلطی دیکھی ہے، اب تو معاف کرتا ہوں، لیکن پھر نہ پینا۔ نہیں جناب بالکل پکی توبہ، نشائی کی توبہ ہوتی ہے، یہ تو روز 10 دفعہ توبہ کرتے ہیں۔ وہ جناب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، وہ اپنا پھر دوسرے دن شروع ہو گیا۔ کئی دنوں کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر آپ نے دورہ کیا تو دیکھا کہ وہ پھر اسی طرح، آپ نے فرمایا اس کا راشن بند کر دو، کھانا وانا ہر چیز بند کر دو، یہ 2-4 دن بھوکا رہے گا تو سیدھا ہوگا۔
2 دن کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام رات کو پھر رہے ہیں کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، تو دیکھا کہ وہ رو رہا ہے اور کہتا ہے اللہ بھی ہاں ساری زندگی میں گناہ بھی کرتا رہا، بھنگ بھی پیتا رہا، پر تو نے رزق بند نہیں کیا، معلوم ہوتا ہے تو نے کسی بندے کو رازق بنا دیا، اس لیے میرا رزق بند ہو گیا، تو نے تو کبھی بند نہیں کیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کام آگے گئے، دیکھا تو بچے رو رہے ہیں، آپ نے کنڈی کھٹکھٹائی، اماں جان کیا بات ہے، کیوں بچے رو رہے ہیں؟ راشن نہیں پہنچا؟ اس نے کہا حضرت راشن تو پہنچ گیا ہے لیکن سینے سے دودھ آنا بند ہو گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور سجدے میں گر گئے، انہوں نے کہا اللہ میاں ظاہری دودھ تو میں پہنچا دوں پر سینے میں دودھ کون پیدا کرے، اور میں اچھے لوگوں کو تو روزی پہنچا دوں لیکن پھر برے لوگوں کو کون پہنچے؟ یہ تیری شان ہے، تو رزاق ہے، تجھے زیبا ہے، بندہ رازق نہیں بن سکتا، یہ تیری شان ہے کہ تو اپنوں کو بھی دیتا ہے، غیروں کو بھی دیتا ہے، مسلمان کو بھی دیتا ہے، یہودی نصارہ کو بھی دیتا ہے، ہندو کو بھی دیتا ہے، مسلمان کے گھر میں بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، ہندو کے گھر میں بھی پیدا ہوتا ہے، سکھ کے گھر میں بھی پیدا ہوتا ہے، یہاں بھی خوشی ہوتی ہے وہاں بھی خوشی ہوتی ہے، یہاں بھی غمی ہوتی ہے وہاں بھی غمی ہوتی ہے، یہ تیرا نظام ہے، تجھے زیبا ہے، ہمارا ایمان ہے، تو ہی رازق ہے، تو ہی رزاق و ذوالقوت المتین۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ غور کرو، مجھے بتاؤ کہ کس نے آسمانوں سے پانی برسایا؟ اچھا پانی برسا دیتے، پھر زمین میں کس نے طاقت رکھی ہے کہ پانی کو جذب کرو؟ اور حضور نے فرمایا پھر زمین بھی 3 قسم ہے، ایک شور ہے، پانی پڑے تو اور بگڑ جاتی ہے، ایک جٹیل سخت زمین ہے، وہ جذب تو نہیں کرتی لیکن تمہارے لیے ندی نالے روک کے رکھتی ہے کہ تیرے پینے کے کام آ جائے، اور ایک زمین ہے جو جذب کرتی ہے اور اندر سے کھیتیاں اگاتی ہے۔ یہ زمینوں کو قسم بنانے والا کون ہے؟ اس لیے فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، بعض علماء فرماتے ہیں کہ سحاب بادل جو ہے اس کو بھی سما کہتے ہیں، ہر اونچی چیز جو ہے سما کا اطلاق ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں میں بھی دریا ہے اور بادلوں میں بھی پانی ہے اور پہاڑوں پہ بھی یہ سارا اللہ کا نظام ہے۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ، پھر ہم نے اس سے باغ پیدا کیے ہیں، ایک ہی ٹکڑا ہے وہاں ایک ہی پانی ہے، اور لیکن دیکھو جناب اس میں سینکڑوں قسم کے درخت ہیں، یہاں آم ہے، یہاں کنو ہے، یہاں مالٹا ہے، یہاں آم کی پھر سینکڑوں قسمیں ہیں، یہ ساری قسمیں اور سارے مختلف رنگ دینے والا کون ہے؟ آپ دیکھتے ہیں نا کہ ایک جگہ جاؤ پھول کھلے ہوتے ہیں، ایک ایک پھول کا اپنا رنگ ہے، پانی ایک ہے، مٹی ایک ہے، یہ رنگ بھرنے والا کون ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ کوئی پیر بھرتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ نہیں، کوئی پیر پینٹر ہوتے ہیں وہ بیٹھ کے وہاں رنگ بھر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ پھر بھی کہتے ہو توحید سمجھ نہیں آتی تو پھر معلوم ہوتا ہے اللہ نے تالے لگا دیے۔ وَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ، حدائق مانا بساتین، باغ، ذات بہجۃ، بہجہ کہتے ہیں منظر، یعنی کتنا خوبصورت منظر ہے، کتنی بہترین شکل ہے۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، اللہ فرماتے ہیں تمہاری کیا طاقت ہے کہ تم کو درخت اگا سکو؟ یہ تو میں اگاتا ہوں نا، تم کون؟ اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون نحن جعلناها تذکرة ومتاعا للمقوین فسبح باسم ربک العظیم سبحان رب العظیم۔ تو اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اچھا دوسری جگہ فرماتے ہیں قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء
أجمعين. اللہ تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے ذرا غور کر کے بتاؤ، اگر یہ پانی ہم زمین کے نیچے لے جائیں تو پھر کون ہے جو تم سے پانی نکالے گا؟ دیکھا نہیں ہے کہ بعض جگہ پہ 400 فٹ پانی نیچے کہہ رہا ہے نہیں نکلتا، بعض جگہ پہ 30 فٹ پر نکالو تو پانی نکل آتا ہے. فرمایا اگر میں اس کو اور نیچے لے جاؤں کون ہے جو تمہیں پانی دے گا؟ اس لیے فرماتے ہیں اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَيْ لَمْ تَكُونُوا تَقْدِرُونَ عَلَىٰ إِنبَاتِ شِجَارِهَا. تمہاری کیا طاقت ہے؟ تم طاقت نہیں رکھتے کہ تم زمین سے درخت نکالو. وَإِنَّمَا يَقْدِرُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ الْخَالِقُ الرَّازِقُ الْمُسْتَقِلُّ بِذَٰلِكَ الْفَرْدِ دُونَ مَا سِوَاهُ مِنَ الْأَصْنَامِ وَالْأَنْدَادِ كَمَا يَعْتَرِفُ بِهَٰؤُلَاءِ الْمُشْرِكُونَ. اللہ نے فرمایا اس زمین سے درخت اگانے والا، کھیتیاں جمانے والا وہی ہے جو خالق ہے، جو رازق ہے، جو دائم ہے، جو منفرد ہے. اس کے سوا نہ تیرے اصنام، نہ تیرے انداز، نہ تیرے بت، نہ تیرے بزرگ، نہ بندے، نہ جن، کوئی بھی نہیں جما سکتا ہے نہ دے سکتا ہے. حتیٰ کہ مشرک بھی اعتراف کرتے ہیں جب ان سے پوچھا جاتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُونَ اللَّهُ. اگر ان سے پوچھیں وہ کون ذات ہے جو آسمانوں سے پانی اتارتی ہے پھر مردہ زمینوں کو زندہ کرتی ہے تو کہتے ہیں اللہ. ہم معترفون، حتیٰ کہ مشرک بھی اعتراف کرتے ہیں بِأَنَّهُ الْفَاعِلُ لِجَمِيعِ ذَلِكَ وَحْدَهُ. یہ سارے کام کرنے والی اسی کی ذات ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں. ثُمَّ هُمْ يَعْبُدُونَ مَعَهُ غَيْرَهُ مِمَّا يَعْتَرِفُونَ أَنَّهُ لَا يَخْلُقُ وَلَا يَرْزُقُ. اللہ نے فرمایا پھر ان بدبختوں کا حال دیکھو، یہ مانتے بھی ہیں، ماننے کے بعد بھی پھر ان کے آگے سر جھکاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، چومتے چاٹتے ہیں، جو نہ پیدا کرتے ہیں، نہ نفع دیتے ہیں، نہ نقصان دیتے ہیں. اس لیے میرے آقا حضرت ابراہیم الخلیل نے اپنے ابی کو جھنجھوڑا کہا یا ابت لم تعبد، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. میرا ابا آپ کیوں اس کی عبادت کرتے ہیں جو سنتا نہیں، جو دیکھتا نہیں، جو کوئی نفع نقصان دینے کے قابل نہیں ہے، جس کو دھوپ میں رکھ دو تو سائے میں نہیں جا سکتا، سائے میں رکھ دو تو دھوپ میں نہیں جا سکتا. تم نے کیسے اس کو عباد معبود بنایا ہوا ہے؟ ایمان سے کہیں ہندو ہیں، پڑھے لکھے ہیں، عقل والے ہیں، MA ہیں، BA ہیں، PhD ہیں، لیکن دیوی دیوتا کے سامنے کھڑے ہیں. وہ دیوی دیوتا انہوں نے خود بنائے ہیں. اگر ان کو دھوپ میں رکھ دو ایمان سے کہو وہ چل کے جا سکتے ہیں؟ سائے میں جا سکتے ہیں؟ ہاں جی. کیوں ان کو پھر سمجھ. اچھا تم اگر پیر فوت ہو جائے اس کی میت رکھ دو دھوپ میں تو خود چلی جائے گی سائے میں. ہاں جی نہیں. اگر ہو تو بتائیں کیا خیال ہے؟ اچھا قبر پرانی ہو جائے پیر صاحب کے اندر سے نکل کے اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں؟ نہیں کرتے. اچھا غلاف پرانا ہو جائے وہ تو بدل دیتے ہوں کہ تم بدلتے ہو. غلاف تم بدلو، قبریں تم ٹھیک کرو، روزے تم بناؤ، نفع نقصان وہ دیتے ہیں. اس سے بڑی کوئی مار ہے بندے کی عقل پر کہ جب آدمی کی عقل اندھی ہو جائے. اور جی اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، ان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اور جس کے وہ محبوب ہیں وہ تمہیں بھی کہتا ہے کہ میرے محبوب ہو، مجھے پکارو، میں تمہیں بھی دینے کے لیے تیار ہوں. وہ کہتا ہے مجھے تو گنہگار بھی پیارے ہیں. ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتے ہیں. توبہ کیا معنی ہے؟ گناہ کرے گا تو توبہ کرے گا نا. معنی یہ ہے کہ گنہگار ہے لیکن توبہ کرے گا. فرماتے آ جاؤ میں تمہیں پھر بھی محبوب بنانے کے لیے تیار ہوں.
تم آؤ تو صحیح نا میرے دروازے پہ، تم تو غیروں کے دروازے پہ اٹک گئے ہو، تم کہتے ہو جی ہم اپنی درخواست ان کو دیں گے، یہ ہماری درخواست آگے دیں گے، اور یہ درخواست تو آگے تب دیں جو آگے والا نہ سنے، جب وہ کہتا ہے لے آؤ تو پھر تم بے وقوف ہو کے غیروں کو دے رہے ہو۔ سفارش تو وہاں کی جاتی ہے نا جہاں افسر نہ سنے، جو کہے بھئی میں تو کھلی کچہری لگا کے بیٹھا ہوں، آؤ بات کرو میرے ساتھ، بتاؤ کیا چاہتے ہو۔ تو اس لیے اب جناب غور کریں، اللہ فرماتے ہیں دیکھو یہ مانتے بھی ہیں، معترف بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے میرے سوا اور خدا بنا رکھے ہیں۔ وَإِنَّمَا يَسْتَحِقُّ يَفْرَضُ بِالْعِبَادَةِ، حالانکہ عبادت کا حقدار صرف وہ ہے من هو المتفرد بالخلق والرزق، جو پیدا کرنے میں بھی اکیلا ہے، رزق دینے میں بھی اکیلا ہے۔ کیا کوئی اور معبود ہے تو پیش کرو، اِلَٰهٌ مع اللہ، اِلَٰهٌ مع اللہ يعبد وقد تبین لکم ولکل ذی لب مما یعترفون به ایضا انہ الخالق الرحیم۔ عقل دی ہے، فہم دی ہے، وہ مانتا ہے، اعتراف کرتا ہے کہ خالق بھی اللہ کی ذات ہے اور رازق بھی اللہ کی ذات ہے۔ تو جب خالق وہ ہے، رازق وہ ہے، تو عبادت کا حقدار بھی۔ وَمِنَ الْمُفَسِّرِينَ مَن يَقُولُ مَعْنَىٰ قَوْلِهِ إِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ فَعَلَ هَٰذَا وهو يرجع إلى معنى الأول لأن تقدير الجواب أنهم يقولون ليس ثم أحد فعل هذا معه بل هو المتفرد به۔ اب بعض مفسرین فرماتے ہیں أإله مع اللہ، کیا اس کے پیدا کرنے میں اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی تھا؟ صاف بات ہے کہ نہیں، جب نہیں تو پھر عبادت کا مستحق کون ہے؟ بات وہی ہے۔ فرماتی بل هو المتفرد به فقال فيقال فكيف تعبدون معه غيره وهو المستقل المتفرد بالخلق والرزق والتدبیر، ساری مخلوق کے پیدا کرنے والا، ساری کائنات کو رزق دینے والا، تمام کائنات اور نظام عالم کے چلانے والی اسی کی ذات ہے۔ کما قال تعالی افمن یخلق کمن لا یخلق، اللہ نے فرمایا انسانوں غور کرو، ایک خالق ہے پیدا کرنے والا، ایک وہ ہے جس نے مکھی بھی پیدا نہیں کی، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ امن خلق السماوات والارض، امن فی هذه الآیات کلها تقدیر من یفعل هذه الاشیاء کمن لا یقدر شیء منها، یعنی جو یہ کام کرنے پہ قادر ہیں وہ اس کے برابر ہے جو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ هذا معنى السياق ولم يذكر الآخر لأن في قوة الكلام ما يرشد إلى ذلك، وقد قال الله تعالى الله خير أما يشركون، ثم قال في الآية الأخرى بل هم قوم يعدلون أيجعلون لله عدلا ونذيرا۔ اللہ نے فرمایا اتنی دلائل قاہرہ کے بعد، اتنی ادلہ برہان ساتیہ کے بعد یہ قوم کیسی ہے کہ اللہ کے ساتھ انہوں نے خدا بنا رکھے ہیں، انداد بنا رکھے ہیں، نذرا بنا رکھے ہیں۔ امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرة ویرجو رحمت ربہ، اللہ نے فرمایا ایک میرا بندہ ہے جو ساری رات کھڑا ہے، میرے آگے کھڑا ہے، سجدہ کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کی رحمت پہ امید کرتا ہے۔ کیا وہ اور وہ بندہ جو گناہگار ہے، بد کردار ہے، وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ اے امن ہوا هكذا كمن ليس كذلك، ولهذا قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ اللہ نے فرمایا کیا ایک عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں ہو سکتے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام،
وهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. اور جیسے فرمایا امن هو قائم على كل نفس بما كسبت اے امن هو شہیدنا فعل خلق حرکاتهم و سکناتهم، وہ ذات جو اپنے بندوں کی ہر حرکت و سکنات کو دیکھنے والا ہے، یعلم الغیب، غیب کے جاننے والا ہے، جلیلہ و حقیرہ، ہر بڑی چھوٹی چیز کے جاننے والا، کمن هو لا یعلم، کیا وہ اور وہ برابر ہو سکتے ہیں جو کچھ نہیں جانتا، ولا یسمع، کچھ نہیں سنتا، ولا یبصر من هذه الاصنام التي عبدوها من دون الله، ولہذا قال تعالی وجعلوا للہ شرکاء، تم لوگوں نے جو اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں، قل سموہم، یہ تم نے گھڑے ہیں، کوئی حقیقت نہیں، وہکذا ھذی الآیات الکریمۃ کلھا واللہ اعلم. کہتے ہیں جی کہ اگر اولیاء اللہ کی قبروں پہ جا کر ہم یوں دعا کریں کہ یا اللہ ہماری تو اللہ سنتا نہیں، آپ اللہ سے کہیں، تو بندہ سیدھا کافر ہو جاتا ہے. یہ کہنا کہ اللہ ہماری سنتا نہیں، اللہ تو کافروں کی بھی سنتا ہے، اللہ تو ابلیس ملعون کی بھی سنتا ہے، تمہاری کیسے نہیں سنتا؟ یعنی ابلیس الملعون نے جب اللہ نے اس کو راندہ درگاہ بنا دیا تو اس نے دعا کس سے مانگی تھی کہ یا اللہ مجھے مہلت دے، انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے اس دن تک زندگی دے دے جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے اور میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. تو ابلیس نے کس سے مانگی؟ ابلیس کی سنتا ہے، تیری نہیں سنتا. کیا بات؟ یہ عقیدہ رکھنا کہ خدا ہماری سنتا نہیں، تمہاری موڑتا نہیں، یہی سب سے بڑا شرک ہے. سب سے بڑا کفر تو یہی ہے کہ تمہاری تو اللہ موڑتا ہی نہیں، ہماری سنتا ہی نہیں. یاد رکھو اولیاء اللہ کی قبروں پہ جا کر جب ہم دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ یہ تیرا پیارا بندہ ہے، محبوب ہے، تیری ولی اللہ ہے، اللہ ان کی قبروں پہ رحمت فرما، ان کی قبروں کو باغ جنت بنا، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے درجات بلند کر دے، ہم ان کے لیے دعا کریں. جب ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے. اللہ فرماتے ہیں اچھا تم نے میرے بندے کے لیے دعا کی، جاؤ تیرے کام میں نے کر دیا. یہ نہیں کہ اس سے دعا کرو. آپ کی بات درست ہے تو مسجد الحرام کے گرد بڑی اونچی بلڈنگیں، تو میری کون سی بات درست ہے؟ وہ تو لکھتے نا پہلے آپ. بہرحال بلند بلڈنگیں بننا جو ہے یہ علامات قیامت میں ہے، یہ ضرور ہوگا. حضور نے فرمایا کہ وقت آئے گا کہ لوگ بلڈنگوں کی بلندی میں فخر کریں گے. فرمایا بکریوں کے چرواہے ہوں گے، پاؤں میں جوتا نہیں ہوگا جن کے وہ اونچی اونچی بلڈنگیں بنائیں. یہ تو علامات قیامت ہے، وہ تو پوری ہوگی. اللہ کے نبی نے جو نشانیاں بتلائی ہیں وہ تو پوری ہوں گی. اچھا حضور نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا میری امت پہ جب گانا بجانا عام ہو جائے گا. ٹھنڈے دل سے کہو اب ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ حضور نے فرمایا میں ایک زمانہ آئے گا میری امت کی عورتیں اپنے سر پہ ایسے بال بنائیں گی جیسے بختی اونٹ کی کوہان ہوتی ہے. آج کل ایسے بال بنتے ہیں کہ نہیں بنتے؟ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ ایک زمانہ آ جائے گا کہ جب تمہارے حاکم جو ہیں، افسر جو ہیں، وہ برے لوگ ہوں گے اور گندے لوگ جو ہیں وہ تمہارے افسر بن جائیں گے. اور فرمایا جب تمہارے علم ختم ہوگا اور جاہل لوگ جو ہیں وہ مفتی بن جائیں گے، اور جب تمہارے غنی لوگ جو ہیں وہ بخیل بن جائیں گے. اور فرمایا وَأُمُورُكُمْ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، اور جب تمہارے معاملات عورتوں
لوگوں کے ہاتھ میں آ جائیں گے، فرمایا وَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ مِّن ظَهْرِهَا، مر جانا بہتر ہے۔ ایمان سے کہو آج یہی حال ہے کہ نہیں؟ ٹھنڈے دل سے جھگڑے میں نہ پڑو جی بریلوی ہے، دیوبندی ہے، تبلیغی ہے، فلان ہے، نہیں، اللہ کے کعبے میں کھڑے ہو، عقل سے سوچو، ایمان سے کہیں، ہر طرف ماشاءاللہ داڑیاں بھی ہیں، پگڑیاں بھی ہیں، عالم کتنی ہیں، ہر مسجد میں ماشاءاللہ قاری بھی ہیں، لیکن عالم کتنی ہیں؟ اور جناب ایسے فتوے دیتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں، ایسی تقریریں کرتے ہیں، ایسے چٹکی والے سکنٹوں والے استخارے کرتے ہیں، ایسے گردن جھکا کے لوگوں کو ان کی خبروں کے حال بتاتے ہیں، نعوذ باللہ، جیسے غیب کا دروازہ ان کے لیے کھلا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس عورت آتی ہے، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے میرے خامد نے ماں کہہ دیا، اپنے اوپر حرام کر دیا ہے، یا رسول اللہ میرے 5 بچے ہیں، اب میں بوڑھی ہو گئی، میری جوانی کھا گیا ہے، اب مجھے حرام کر دیا، میں کدھر جاؤں، میرا فیصلہ کریں۔ اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ بی بی ما نزل فیک شیء، تیرے بارے میں قرآن اترا نہیں، میں کیسے فیصلہ کروں؟ وہ بیچاری چونکہ جوش میں تھی، جذبہ تھا، گھر سے نکل کے بیٹھی ہوئی تھی، اس نے کہا یا رسول اللہ قرآن میں ہر چیز موجود ہے، میرا فیصلہ کیوں نہیں ہے، میرا فیصلہ کریں۔ فرمایا بی بی ما نزل فیک شیء، تیرے بارے میں حکم نہیں آیا۔ اس نے پھر کہا، حضور نے فرمایا بی بی میں نے کہہ دیا ہے کہ ما نزل فیک شیء، تیرے بارے میں اللہ نے حکم نہیں اتارا ہے، میں کیا فیصلہ کروں؟ اب جناب یہ ہوا کہ اس بی بی نے پتہ ہے کیا کہا، اس نے کہا اچھا یا رسول اللہ میرا فیصلہ نہیں کرتے نا، آپ نہ کریں، اشتکی ہے، میں جا کے اللہ کے آگے درخواست کرتی ہوں کہ تیرا نبی بھی میرا فیصلہ نہیں کرتا۔ اللہ کا نبی تو کہے جب تک حکم نہ آئے میں فیصلہ، اور یہ کہیں کہ جناب 2 منٹ، ہاں تجھ پہ جنوں کا اثر ہے، تیرے گھر میں تعویذ چھپا ہوا ہے، یہ کہاں کے بدبخت آ گئے؟ اللہ کا نبی کہے 7 راتیں استخارہ کرو، یہ کہ ٹھہرو استخارہ کر کے ابھی 2 منٹ میں بتاتا ہوں، استخارہ ہے چٹکی ہے کوئی؟ کیا ہے یار؟ یہ بالکل وہی ہے جو حضور نے فرمایا تھا کہ وقت آ جائے گا جو جاہل ہوں گے وہ مفتی بن جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ یکثر القراء ویقل العلم، قیامت کی علامت میں ایک علامت یہ ہے قرآن پڑھنے والے قاری تو بہت ہو جائیں گے لیکن عالم کوئی نہیں ہوگا۔ آج دیکھو ہر مسجد میں قاری بیٹھا ہے، کیوں؟ قاری بننا آسان ہے، 3-4 سال میں قرآن حفظ ہو گیا، 2 سال میں قرات پڑھ لی، 5 سال میں قاری بن گئے، سبحان اللہ، کان پہ ہاتھ رکھا، لوگوں نے ہاتھ چومنے شروع کر دیے۔ علم میں تو گھٹنے رگڑنے پڑتے ہیں، 20 سال لگتے ہیں، پھر بھی آدمی ابتدائی کتابیں پڑھتا ہے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سرزمین حجاز جو ہے اس میں درخت زیادہ پیدا ہو جائیں گے۔ آج سے 20 سال 30 سال پہلے جو حاجی آتے تھے انہوں نے مکے میں کوئی درخت دیکھا تھا؟ آج جہاں جائیں ماشاءاللہ پارک بنے ہوئے ہیں، درخت بنے ہوئے ہیں۔ اچھا ایک آدمی نے پوچھا یا رسول اللہ مجھے مسئلہ سمجھ نہیں آیا، میں تو بدو آدمی ہوں، عربی آدمی ہوں، ان پڑھ آدمی ہوں، مجھے کوئی کھلی نشانی بتائیں۔ آپ نے فرمایا جب مکے کے پہاڑوں پہ پانی کی ٹینکیاں بننی شروع ہو جائیں تو سمجھ لینا کہ قیامت قریب آ گئی۔ تو اللہ کے بندے یہ تو علامات قیامت ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ ایسا وقت آ جائے گا
کہ یبر الرجل اصدقاءہ ویعق والداہ، کہ بندہ دوستوں کا بڑا فرما بردار ہوگا اور ماں باپ کا نافرمان ہوگا۔ ایمان سے کہو آج یہی حال ہے کہ نہیں؟ دوستوں کے ساتھ ساری ساری رات بیٹھے رہیں گے، ماں باپ کے ساتھ 2 منٹ بھی نہیں بیٹھتے۔ دوستوں کے لیے جان دینے پہ تیار ہو جائیں گے، ماں باپ کو ہاتھ پکڑ کے مسجد بھی نہیں چھوڑاتے۔ دوستوں کے لیے ڈاکے ڈال دیں گے، لیکن ماں باپ بھوکھا مرتا ہے کہ دفعہ ہو جی، کوئی ہم ٹھیکیدار ہیں؟ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ علامات قیامت میں ہے کہ بندہ بیوی کا فرما بردار ہوگا، ماں کا نافرمان ہوگا۔ ایمان سے کہو آج یہی حال ہے یا نہیں؟ بیوی کہہ دے علیحدہ رہنا ہے، حاضر جناب حاضر، اور جس نے پیٹ میں اٹھایا پالا پوسا جوان کیا، اب ان کو خدمت کی ضرورت ہے، کہتے نہیں علیحدہ رہنا جی، ڈسٹرب کرتی ہے ماں، سارا دن بڑبڑ کرتی رہتی ہے۔ اور جناب میری بیوی کے ساتھ اچھا رویہ نہیں ہے اس کا۔ یہ تو علامات قیامت ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی نے جتنی نشانیاں قیامت کی بتائی ہیں وہ تقریباً پوری ہو گئی ہیں، اب صرف بڑی بڑی نشانیاں باقی رہ گئی ہیں کہ صفا سے ایک جانور نکلے گا، اسی طرح یاجوج ماجوج ہے، دجال ہے، نزول عیسیٰ ابن مریم ہے، یہ بڑی علامات باقی ہیں۔ اشراط الساعہ کی چھوٹی علامات جو ہیں سب کی سب پوری ہو چکی ہیں۔ اب جناب آپ دیکھیں کہ باقی تو بڑی علامات رہ گئیں۔ کیا خروج دابۃ من الصفا، صفا پہاڑی سے ایک جانور نکلے گا، یتکلم بولے گا۔ اسی طرح یاجوج ماجوج نکلیں گے، دیوار سد ذوالقرنین ٹوٹ جائے گی اور یاجوج ماجوج نکلیں گے، اور وہ ایسی بلا ہوں گے کہ من کل حدب ینسلون، ایسے اتریں گے دریاؤں پہ، گزریں گے دریاؤں کا پانی پی جائیں گے، چٹ کر دیں گے، معلوم ہی نہیں ہوگا کہ کبھی یہاں دریا تھا۔ اسی طرح دجال نکلے گا، اور دجال ایسا بدبخت ہوگا، قوت استدراجیہ ہوگی کہ زمین کو حکم دے گا کہ اخرجی یا ایتھا الارض کنوزک، کہ زمین اپنے خزانے باہر نکالو، زمین خزانے نکال کے باہر پھینک دے گی۔ خشک دریاؤں کو حکم دے گا کہ چلو دریا بہنا شروع ہو جائیں گے۔ تو اب تو میرا بھائی باقی بڑی علامات رہ گئی ہے قیامت کی، باقی چھوٹی علامتیں تو تقریباً ساری کی ساری پوری ہو چکی ہیں۔ یہ کریں کہ اللہ ہمیں ہر فتنوں سے بچائے، ہمارے نسلوں کی بھی حفاظت فرما دے اور ہمارے خاتمہ ایمان پہ فرما دے۔ کہتے جی کہ حضور پاک پر نامہ اعمال پیش کیے جاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پہ بھیجتے ہیں، درود پیش کیے جاتے ہیں، اعمال امت پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، تو ہمارے لیے کیسے رحمت ہے؟ تم پیدا جو ہوئے ہو رحمت نہیں؟ تمہیں اللہ نے انسان بنایا ہے، بندر بنا دیتا، کھوتا بنا دیتا، کیا کر دیتے؟ رحمت نہیں ہے؟ تمہارا وجود جو ہے یہ بھی تو رحمت ہے نا، کہ تمہیں انسان بنایا ہے، تمہیں پانی ملتا ہے، ہوا ملتی ہے، آسمان کی چھت ملتی ہے، چلنے کے لیے زمین ملتی ہے، یہ رحمت نہیں ہے؟ تمہیں اللہ نے عذاب خسف و مسخ سے بچایا ہوا ہے، یہ رحمت نہیں ہے؟ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں قتل کر رہے تھے؟ تو ہر دور میں ہوتا آیا ہے، ہر کافر جو ہے انبیاء کو قتل کرتے ہیں، یقتلون انبیاء یقتلون النبیین بغیر حق۔ یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، تم بھی آج حق والوں کو قتل کر رہے ہو، کوئی نئی بات ہے؟ حضرت ابو بکر کے بیٹے کا نام محمد ابن ابی بکر تھا، آپ کا ایک بیٹا تو نہیں تھا، اور بھی اولاد تھی۔ حضرت عثمان کی بھی اولاد تھی، ہاں بالکل حضرت عثمان کی بھی اولاد تھی۔ آپ کتاب دیکھیں الاصابہ فی حیات الصحابہ۔ ایک آدمی نے صفا مروہ کے 6 چکر لگائے، 1.5 گھنٹے کے بعد یاد آیا تو 1 چکر پورا کر دیا، ٹھیک ہو گیا۔
کبیر کی روایت سے رفع دین تو ہوتا نہیں، جب لکھنا نہیں آتا خدا کے لیے ان مسئلوں کو گھر رکھو۔ جب آدمی مصیبت تو یہی نا کہ آدمی سے پوچھو تم نے کتاب میں کہاں لکھا، اسے کہا میں نے جناب حدیث کی کتاب میں پڑھا ہے، کون سی مشکوت شریف میں۔ اب جب علم اتنا ہو اور اختلافی مسئلے پہ بحث کرے، اس کو مٹی سمجھائیں ہم، اس کو اللہ سمجھائے، بندہ تو نہیں سمجھا سکتا۔ کہتے جی کہ اکثر شاپنگ سینٹروں پہ انعامی کوپن دیتے ہیں، بالکل ناجائز ہے۔ ہم لوگ جو ہیں 20 دن کے لیے آئے ہیں، 10 دن ہمارے مکے میں اور 10 دن مدینے میں ہوں گے، فقہ حنفی کے مطابق 15 دن ہوں قیام کی نیت تو مقیم ہوگا، ورنہ نہیں۔ اگر کوئی آدمی باہر سے آ کے عمرہ کر چکا ہے، مکے میں رہتے ہوئے عمرہ کرے، ہاں جب مدینہ جائے پھر عمرہ کر لے۔ اگر مکے میں رہتے ہوئے چاہے جیرانہ سے کر لے، تنعیم سے کر لے۔ عورت اگر آگے سے بال کاٹے بالکل حرام ہے۔ اہل فلسطین کے لیے، شہداء فلسطین کے لیے، مظلومین فلسطین کے لیے خصوصی دعا کیا کریں کہ اللہ ان کی تائید فرما، مدد فرما، نصرت فرما، اور ان کے دشمنوں کو ہلاک و برباد فرما۔ پھول کی طرح بچے ہیں اور ان کو میزائلوں سے مارا جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسلمان ہیں، ٹک ٹک دی دم دم نہ کشی دم، بس سانس بھی اوپر یوں بھی نہیں کرتے ڈر کے مارے کہ کہیں ہمیں نہ مار دیں۔ چلو کچھ نہیں کر سکتے ہو، دعا تو کرو۔ نہیں کر کے سر کے بال کاٹا، عمارت میں چلا گیا، پھر کھانا کھایا، پھر شیطان کو کنکریاں مارنے گیا، ترتیب میں فرق آ گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک ترتیب واجب ہے کہ پہلے کنکری مارے، کنکری کے بعد قربانی کرے، قربانی کے بعد جو ہے سر منڈائے۔ حضور پاک نے پہلے کنکری ماری، کنکری کے بعد قربانی فرمائی، اس کے بعد سر منڈائے۔ حضور کا اپنا عمل مبارک اسی طرح تھا، تو لہذا امام صاحب کے نزدیک ترتیب واجب ہے، آگے پیچھے کرے تو دم پڑ جاتا ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور نے چونکہ اجازت دے دی کہ اگر تقدیم تاخیر ہو جائے تو فلا حرج، کوئی حرج نہیں، تو لہذا دم نہیں پڑے گا۔ اگر سرکاری روڈ کے قریب بستی والوں کو پانی کی ضرورت تھی، کسی اللہ والے نے وہاں پمپ لگا کے پانی کا انتظام کر دیا، گورنمنٹ نے بھی اعتراض نہیں کیا، کوئی حرج نہیں۔ اگر ایسی بات ہے تو کوئی حرج نہیں۔ یہ ضروری تو نہیں ہے کہ سرکاری روڈ کے ساتھ ساری زمین حکومت کی ہو۔ اگر کوئی آدمی اسلام آباد ایئرپورٹ سے سوار ہوا، اس نے وہاں سے احرام نہیں باندھا، جدہ ایئرپورٹ پہ احرام باندھا، دم پڑ گئی کہ میقات گزر گیا۔ اگر حرم شریف میں میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے اور میاں بیوی کو مار دے، معاف کرو، ایک دوسرے کو صلح کر لو، جھگڑے ہو جاتے ہیں، انسان ہے۔ مکہ میں رہتے ہوئے افضل عبادت یہ ہے کہ عمرے کے بجائے طواف زیادہ کریں۔ جتنی دیر آپ عمرے پہ لگائیں اتنی دیر اگر آپ طواف کرتے رہیں تو زیادہ ثواب ہے۔ اگر کوئی عورت طواف کرے، طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز کہاں پڑھے؟ مقام ابراہیم کے پیچھے، اور پیچھے چلی جائے جہاں بندے نہ ہوں، بس کوئی مسئلہ نہیں۔ سارے حرم میں جہاں مرضی آئے کسی ستون کے پیچھے کھڑی ہو کے پڑھ لے، نہ کوئی آگے گزرے گا نہ کوئی دھکا دے گا۔ آدمی اگر عقل کرے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، نہ کرو تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ کہتے جی کہ جب ہم جہاز میں تھے تو ایئر کنڈیشن کی وجہ سے جب ٹھنڈ ہوئی تو سر پہ کپڑا رکھ لیا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔
مدینہ منورہ میں جب حاضری ہو تو 40 نمازیں پڑھنا فضیلت ہے، زیارت سے تعلق نہیں ہے. یعنی اگر کوئی آدمی نہ پڑھ سکے تو کوئی بات نہیں، لیکن اللہ موقع دے تو ضرور پڑھے. کہتے جی کہ عورت اگر خاوند یعنی عورت کا بچہ پیدا ہو تو میاں بیوی 40 دن تک نہیں مل سکتے. بالکل غلط مسئلہ ہے. پیدا ہونے کے بعد بچے کی پیدائش کے بعد جب بلیڈنگ بند ہو جائے، خون بند ہو جائے، عورت پاک ہو گئی. چاہے 2 دن کے بعد بند ہو جائے، چاہے 3 دن کے بعد بند ہو جائے. 40 دن کا مسئلہ تم نے کھڑا ہوا ہے. وہ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر خون آ رہا ہے تو پھر ہم 40 دن تک انتظار کریں گے. اگر خون بند ہو جائے عورت پاک ہو گئی. اگر داڑھی کے کوئی زائد بال، ہاں داڑھی کی اصلاح کرنا، بنانا، خوبصورت بنانا بالکل ٹھیک ہے. اسلام میں سور کا گوشت کھانا کیوں منع کیا گیا ہے؟ انسان کے لیے مضر ہے، ظاہراً بھی باطناً بھی. کینسر پیدا کرنے کا بھی سبب ہے، بے غیرتی پیدا کرنے کا بھی سبب ہے. جو اولاد ہے آپ کی نابالغ، ان کے لیے دعا کریں بس. اگر کوئی آدمی رشتہ دار فوت ہو گیا، ان کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں. اگر کسی آدمی نے عمرہ کیا ہے، طواف کے 6 چکروں میں کندھا ننگا نہیں کیا، کوئی بات نہیں. اگر پیٹ سے ہوا خارج ہوتی ہے، بیماری ہے، نہیں روک سکتے، ہر نماز کے لیے نیا وضو کرو، پھر خارج ہو تو ہوتی رہے. گوشت کھانے سے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوبارہ وضو کرے. باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ وضو کا معنی لغوی وضو ہے، یعنی ہاتھ دھوئے کلی کر لے. سید کی لڑکی سے شادی ہو سکتی ہے، ہو سکتی ہے، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ کف آدمی برابر ہو، اچھا ہے. کیونکہ ذرا خاندانی بڑائی چھٹائی کا فرق ہونا، وہ بھی پھر رشتے چلتے نہیں ہیں. جائز ہے، منع کوئی نہیں. والدہ کو حج پہ لانا چاہتا ہوں، اللہ توفیق دے. اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما. ایک وقت میں طلاقیں دی ہیں. بہرحال حنفی مسلک میں 3 ہیں. اگر چاہیں تو دارالفتاء سے رجوع کریں. گھوڑے کا گوشت حلال ہے، کوئی منع نہیں. سورت فاتحہ نہ پڑھو تو نماز نہیں ہوتی. کوئی نماز ایسی ہے ہی نہیں جس میں سورت فاتحہ نہ ہو. مجھے وہ نماز بتاؤ جہاں فاتحہ نہ ہو. ہمارا بھی ایمان ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. امام نے پڑھی تو فاتحہ تو آ گئی نا نماز میں. نماز تو فاتحہ کے بغیر نہیں ہے نا. اگر ہم عربی کے بجائے اپنی زبان میں دعا مانگیں بالکل جائز ہے. کسی امام کی اتباع کرنی ضروری ہے، بالکل جاہل میرے جیسے جاہل کے لیے ضروری ہے، آپ جیسے عالم کے لیے نہیں ہے. کیونکہ آپ تو خود مجتہد ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے. ماتا اتباع کرو میری اور میرے رسول کی. ہم سب اللہ کے رسول. اب تم نماز کس کے پیچھے پڑھ رہے ہو؟ رسول کے پیچھے پڑھ رہے ہو یا رسول کے امتی کے پیچھے پڑھ رہے ہو؟ تو اتباع کس کی کر رہے ہو؟ اتباع رسول کی کر رہے ہو، نماز اپنے امام کے پیچھے پڑھ رہے ہو. یہ کیا ہو گیا؟ ہاں اگر امام تمہیں رسول کے خلاف کوئی مسئلہ بتائے تو نہ مانو. بالکل تھاما ہوا ہے. کتاب اللہ کو نہ تھامتے تو ہم ائمہ کے دروازے پہ جاتے کہ ہمیں سمجھاؤ، کہیں ہم غلطی نہ کر بیٹھیں. داڑھی کم از کم 1 مشت کے برابر ہونی چاہیے. اگر کوئی نماز فجر کی کھڑی ہو جائے اور نماز میں مل جائے، سنتیں بعد میں پڑھ لیں.
تہجد کے 4 رکعت پڑھنا سنت افضل ہے، 2 پڑھو وہ بھی جائز ہے۔ پہلی بیوی کا دوسری شادی کے لیے رضامند ہونا ضروری نہیں، شرط یہ ہے کہ تم دونوں کے درمیان میں عدل کر سکو۔